ڈاکٹر صاحب پروسٹیٹ کی کنڈیشن کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے میڈیکل سائنس میں کون کون سے ٹیسٹ ہیں؟ پیشاب کی تکالیف کے ساتھ جب کوئی پیشنٹ ڈاکٹرز کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے اور اس میں اس کا سائز، اس کی کنڈیشن چیک کی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک ٹیسٹ PSA کا لیبارٹری میں سینڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کو دیکھا جا سکے کہ اس میں کینسر کے اثرات تو نہیں، اور اگر خدا نخواستہ PSA کا لیول ہائی ہے، نارمل نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ CT اسکین، MRI اور پیٹ اسکین بھی کیے جاتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر ضرورت محسوس کریں تو اس کی بایوپسی بھی کی جاتی ہے تاکہ خدا نخواستہ اگر کینسر ہے تو اس کی صحیح طور پر گریڈنگ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس میں پروسٹیٹ کینسر کا علاج شروع کرنے کے لیے کن کن کنڈیشنز کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ پروسٹیٹ کینسر کا علاج شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی گریڈنگ کیا ہے اور اس پروسٹیٹ کینسر کی سٹیج کیا ہے۔ گریڈنگ کے لیے اس کی بایوپسی کو چیک کیا جاتا ہے اور سٹیجنگ کے لیے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا پروسٹیٹ کینسر صرف پروسٹیٹ تک محدود ہے یا اس سے باہر پروسٹیٹ کے علاقے میں پھیل گیا ہے یا اس سے مزید باہر دوسرے آرگنز تک پروسٹیٹ کینسر پھیل چکا ہے، جسے کینسر میٹاسٹیسس کہتے ہیں۔ اگر پروسٹیٹ کینسر صرف پروسٹیٹ تک ہی محدود ہے اور اس کی گریڈنگ بھی لو ہے تو اس میں سب سے اچھا آپشن تو ریڈیکل پروسٹیکٹمی یعنی پروسٹیٹ کو ریموو کرنا۔ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جیسے پیشاب کی تکالیف ہیں، ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ پروسٹیٹ کو چاہے نکال بھی دیا جائے لیکن پھر بھی اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی PSA کا لیول دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک ٹیومر مارکر ہے، ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہے کہ خون میں کینسر کی مقدار بڑھنے لگ گئی ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور آپشن ہے، وہ ہے ریڈیو تھراپی، اس میں بریکی تھراپی ہے یا بیم تھراپی ہے، اور تیسرا آپشن اس کے اندر کیمو تھراپی کا ہے، اور چوتھا آپشن اس میں ہارمونل تھراپی کا ہے، جو کہ اس کنڈیشن میں دی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ پروسٹیٹ کو نکالنے کے باوجود بھی بلڈ کے اندر PSA کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو ہارمونل تھراپی دی جاتی ہے۔ اس میں LHRH ایگونسٹ، زولاڈیکس اور دوسرا اینٹی اینڈروجینک میڈیکیشنز ہیں۔ اس میں فرسٹ جنریشن کیزوڈیکس جو کہ سستی ہے اور اس میں سیکنڈ جنریشن میڈیکیشن تھوڑی کاسٹلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ان پروسیجرز کو فالو کرنے سے پروسٹیٹ کینسر کیور بھی ہو جاتا ہے؟ جہاں تک پروسٹیٹ کینسر کے کیور کا تعلق ہے، اس میں مستقل طور پر PSA کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، کیونکہ اب تک کی جو سٹڈیز ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 5 ایئرز کے بعد اس کی ریکرنس ہو جاتی ہے، 28% سے لے کر 39% تک اس کی ریکرنس ہو جاتی ہے۔ اسے بایولوجیکل ریکرنس کہتے ہیں کہ PSA کا لیول دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں ہارمونل تھراپی کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہارمونل تھراپی بھی بے اثر ہو جاتی ہے اور جسم میں اس میڈیکیشن کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور PSA پھر سے دوبارہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر پروسٹیٹ کینسر میٹاسٹیسس ہو چکا ہے تو اس صورتحال میں کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں؟ 2 کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک صورتحال اس میں یہ ہے کہ پہلے پروسٹیٹ کو نکالا جا چکا ہے، ریڈیکل پروسٹیکٹمی ہو چکی ہے، ریڈیشنز بھی ہو چکی ہیں اور کیمو تھراپی بھی ہو چکی ہے، اور پھر دوبارہ جب ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس کی میٹاسٹیسس ہو چکی ہے، تو اس میں سوائے ہارمونل تھراپی کے اور کوئی آپشن نہیں رہتا، اور ہارمونل تھراپی کا بھی یہ پرابلم ہے کہ کچھ عرصے تک تو PSA کے لیول کو وہ کم کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ PSA کا لیول دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہارمونل تھراپی کی بھی لیمیٹیشنز ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ پیشنٹ کی ڈائیگنوسس جب ہوئی تو اس کو میٹاسٹیسس ہو چکا تھا اور اس سے پہلے کوئی پروسیجر نہیں ہوا، تو اس صورتحال میں پروسٹیٹ کو نکالنے کے بارے میں کنٹروورسی ہے، لیکن زیادہ تر میڈیکل کی یہی اوپینین ہے کہ اتنے بڑے پروسیجر کرنے کا اس وقت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا اور ریڈیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں بھی صرف ہارمونل تھراپی ہی آپشن رہ جاتا ہے، جو کہ کچھ عرصے کے لیے تو مؤثر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی غیر مؤثر ثابت ہوتا ہے اور PSA کا لیول دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور میٹاسٹیسس اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروسٹیٹ کینسر کے پیشنٹ جو آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ پروسٹیٹ کینسر کے پیشنٹ جب مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کی کنڈیشن کو ایویلیویٹ کرتا ہوں کہ اس وقت ان کی سٹیج کیا ہے، اور پیشنٹ کی اوورال کنڈیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہسٹری کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی ہرب اورینٹڈ نیچرل میڈیسن دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ان کے PSA کے لیول بھی کرواتا رہتا ہوں
اور ان میڈیسن کے کچھ ماہ کے استعمال سے نہ صرف PSA کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی تکالیف بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے درد بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پیشنٹ آہستہ آہستہ ایک نارمل لائف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔